من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حضرات وقار اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے انسان تو اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، زمانے ختم ہو سکتی ہیں، صدیاں
اختتام پذیر ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جس دن میدان محشر برپا ہوگا، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آج ہم ایسی نعمتیں اللہ کی استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کو کسی کھاتے کے اندر شمار نہیں کرتے، لیکن جس موقع پہ جس جگہ پہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم ضرور آپ سے سوال کریں گے جو ہم نے نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بالخصوص کہا جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ جو آج ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور جو صحابہ کا زمانہ تھا، کہ جس زمانے میں پکی چھت میسر نہ تھی، مٹی کے مکان تھے، گرمی سے بچنے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، سواریوں کی سہولت جانوروں کے علاوہ میسر نہ تھی، آج کے اس دور کو لیں تو میں ایک چیز سوچا کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے غریب اور غرباء طبقے کے پاس جو نعمتیں ہیں، گدھا گاڑی چلانے والے کے پاس جو نعمتیں ہیں، چونکوں کے اندر ریڑھی لگانے والے کے پاس، رکشہ چلانے والے کے پاس جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، یقین کیجئے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ نعمتیں اللہ نے فرعون کو بھی عطا نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا ہی خاص انسان سمجھتا تھا، لیکن اس کی زندگی اور آج کے ایک غریب انسان کی زندگی کو دیکھیں تو فرعون کو بھی اتنی سہولتیں نہیں تھیں جتنی سہولتیں اللہ نے ایک عام انسان کو آج کے دور میں عطا کی۔ فرعون کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، اس کی گرمی کا علاج پنکھے کی صورت میں ہو جائے گا۔ فرعون کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زمین کی تہوں کے اندر پانی یہ بٹن دبانے کی دیر ہے، اس کے ہاتھوں کے چلو میں وہ پانی زمین کی تہوں سے خود بخود آ جائے گا۔ فرعون کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جانوروں کے علاوہ بھی اسے کوئی سواری میسر ہوگی۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو نعمتیں اللہ نے آج ہمیں عطا کی ہیں، ایک مڈل کلاس فیملی کو، کبھی فرعون نے سوچا ہوگا کہ میں سفر کروں گا اے سی والی گاڑیوں میں، جتنا مرضی وہ شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، لیکن جب سفر پہ نکلتا تھا گرمی اسے بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، وہ صحراؤں کی تپتی دھوپ کو اسے جھیلنا پڑتا تھا، مہینوں کے سفروں کو اسے بھی طے کرنا ہی پڑتا تھا،
لیکن آج اللہ نے جو ہمیں سہولتیں عطا کر دی ہیں، سینکڑوں میل کا سفر ہوتا ہے چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، جہازوں کی سہولتیں، ٹرین کی سہولتیں، گاڑیوں کی سہولتیں۔ اب بات شروع سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو ہم نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، جو ہم نے آپ کو آسائشیں میسر کی ہیں، آپ نے ان کا قیامت کے دن حساب دے۔ میں اور آپ سوچیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں میسر کی ہیں، جو اللہ نے ہمیں ایسی ایسی سہولتیں عطا کی ہیں کہ انسان آج سے 100-150 سال پہلے چلے جائیں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر جب یہ سہولتیں جیسے بڑھتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے انسان کے نشکرے پن میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان تجھے ہماری نعمتیں نظر نہیں نہ آتی، ہماری کرم نوازیاں نظر نہیں آتی، ہماری عطائیں نظر نہیں آتی؟ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جو تو کھاتا ہے اس کھانے کی طرف ہی دیکھ لے، اس کو ہی سوچ لے یہ کیسے بنا ہے، کیسے تمہاری پلیٹ اور برتن کے اندر تمہارے سامنے آ گیا ہے، پھر کیسے یہ تمہارے منہ کے اندر چلا گیا ہے، تمہارے جسم کا حصہ بن گیا ہے۔ کبھی اس بات پہ ہی غور کر لے، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی۔ مایوسی ہوتی ہے نا، آج حالات تھوڑے سے خراب ہو جائیں، لیکن معاف کیجئے گا، ہماری جو آج کل کی غربت ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کی غربت نہیں ہے، وہ خواہشات کو پورا کرنے کی غربت ہے۔ آج کی غربت، ہر انسان اللہ کی توفیق سے کھانا کم از کم دن میں 1 مرتبہ کھا کے سوتا ہے۔ صحابہ نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ کئی دن بھوکے رہ کے بھی گزارا کیا ہے۔ ضرورتیں اللہ سب کی پوری کر رہا ہے، لیکن آپ جس بندے کو بھی روکیں گے نا، سناؤ پھر کیسے حالات نے، او بس جی تمہیں پتہ ہی ہے، کم شم مٹھے نے، کوئی حال نہیں۔ نشکری انسان کی زبان سے تکیہ کلام بن گیا، عام بات بن گئی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے بھوکا سونے نہیں دیتا، 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، آرام سے ایک چھت کے نیچے سو جاتا ہوں، پنکھے کی ہوا حاصل کرتا ہوں، پانی جب چاہے پی لیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے وقتی طور پہ چھین لی ہیں ان نعمتوں کو لے کر کے ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اور یہ معاشروں کی تباہی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جس قوم کے اندر ناشکری پن کی انتہا ہو جائے، پھر ایسی قوم کو اللہ ساری آسائشوں سے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، سہولتوں سے نکال کر کے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں اور بڑھا لو گے، لیکن اگر کفر کرو گے تو جو دیا ہے اللہ وہ بھی چھین لے گا، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ذرا غور کر اپنی خوراک پہ، یہ جو روٹی کھاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کھانا کھا کر کے ذرا تصور کر یہ کیسے دانا تھا زمین کی تہ میں چلا گیا، پھر کیا ہوا، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اس زمین کو زرخیز کیا، پھر کیا ہوا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو شق کر دیا، اس کا سینہ پھاڑ کر کے زمین
زمین کے اندر سے کومپل کو نکال دیا، اس انگوری کو نکال کر کے کیا کیا، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، ہم نے زمین کے سینے کو چیڑ کر کے انگوری نکالی ہے، کومپل نکالی ہے، پھر اس کومپل کے ذریعے ہم نے آپ کو میٹھے اور کڑوے سہولتوں سے آگاہ کیا ہے، میسر کی ہیں۔ یہ کڑیلا ہے، اسی زمین کے اندر سے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کھجور ہے، اسی زمین سے اللہ نے پیدا کی ہے۔ زمین بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، یہ ساری سہولتیں تیری ضرورت کے لحاظ سے۔ اب تجھے میٹھے کی ضرورت ہے، اللہ نے میٹھا اگا دیا۔ اب تجھے کھٹے کی ضرورت ہے، اللہ نے کھٹا اگا دیا۔ اب تجھے کڑوے کی ضرورت ہے، اللہ نے کڑوا اگا دیا، تجھے پہنچا دیا، تمہارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اے انسان، اس چیز کو دیکھ کر بھی تو شکر ادا نہیں کرتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ ایک جملہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کی تفسیر لے کر کے پورا سال لگے رہیں، اللہ کی قسم اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ اے انسان، اپنے خوراک پہ، اپنے کھانے پہ، اپنے نوالے پہ، اپنے لقمے پہ ذرا غور تو کر۔ اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا، پھر کیا ہوا جب پیدا کر دیا؟ یہ تمہارے گھر کی زینت بن گیا، اناج کی صورت میں، غلے کی صورت میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ روٹی بنی، تمہارے سامنے آ گئی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان، میں نے باقی تمام مخلوقات کو اس نوعیت کا بنایا ہے کہ وہ اپنا سر جو ہے جھکا کر کے کھانے کے قریب کرتے ہیں، لیکن اے انسان، تجھے میں نے ہاتھ دیے، تو سر نہ جھکانا، میں تجھے ہاتھ عطا کروں گا، ان ہاتھوں سے اپنی خوراک کو اٹھا، اپنے منہ کے قریب لے جا۔ اس کو اپنے منہ کے اندر لے جانے سے پہلے اللہ نے ہاتھوں کے اندر یہ سینسر عطا کر دیے ہیں کہ یہ چیز اگر گرم ہے، ہاتھ محسوس کر کے بتا دیتے ہیں یہ چیز ابھی تمہارے کھانے کے لائق نہیں ہوئی، یہ نقصان پہنچائے گی۔ اس نے فوراً کپ پکڑا تھا، روٹی پکڑی تھی، کھانا پکڑا تھا، فوراً چھوڑ دیا، ہاتھوں نے اسے بتا دیا کہ ابھی یہ تمہارے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان زیادہ باتیں دور کی بات ہیں، صرف اپنے کھانے کے چکر کو ہی دیکھ، اسی بات کو غور و فکر کر، تجھے سمجھ آ جائے کہ تجھے پیدا کرنے والی ذات کون ہے، جس نے نوالا اٹھایا ہے، اب منہ کے قریب لایا ہے۔ منہ کے قریب بھی اللہ نے ہونٹوں کے اندر بھی سینسر لگائے ہوئے ہیں جو انسان کو احساس دلا دیتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے کہ نہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسے، آپ چائے پی رہے ہو، کپ منہ کے قریب لاتے ہیں لیکن چسکی نہیں بھرتے، کیوں؟ ہونٹوں سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ جو چائے ہے، یہ جو مشروب ہے، یہ بھی پینے کے قابل نہیں ہے، یہ زیادہ گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سینسر فٹ کیے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس نے منہ کے اندر لے لیا اس نوالے کو، اس گھونٹ کو، زبان نے اس کی مٹھاس کو، اس کے ذائقے کو فوری جج کر کے بتا دیا، اے انسان، جو تو نے کھایا ہے یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ اس ذائقے کا ہے، یہ خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے۔ یہ زبان کا لوتھڑا جو اتنے کام کرنے والا ہے، ضرورت پڑے تو یہ روٹی کے نوالے کو بار بار پلٹتا ہے، گھماتا ہے کہ صحیح طرح چبا لیا جائے۔ یہ منہ کے اندر جو زبان ہے اللہ نے عطا کی ہے، اس وجہ سے کہ اے انسان تو اس سے کلام بھی کرے، یہ زبان ہے، ایک زبان ہے، تیسرا اس کا کام یہ ہے، یہ ذائقہ بتا دیتی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی اتنی ذمہ داریاں لگا کر کے تجھے بنایا ہے، ذرا غور تو کر۔ تو نے شکری کرتا ہے اللہ کی؟ کیا کہتا ہے اللہ نے دیا کچھ نہیں؟ کیا کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں؟ کیا کہتا ہے کچھ دل کرتا ہے کھا کے مر جائیں؟ کیا کہتے ہو؟ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جینے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اے انسان، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نا، وہ اللہ تیرا باقی نظام بھی چلانے پہ قادر ہے۔ تو شکری تو نہ کر، تو اللہ کے وجود کو تسلیم تو کر، تو اللہ پہ توکل تو کر، تجھے پتہ چل جائے گا اللہ اپنی قدرت کے نظارے تجھے زمین پہ کرا دے گا۔
اب اس نے منہ کے اندر نوالا لیا ہے، زبان نوالے کو کروٹ دے رہی ہے، جو حصہ چبانے والا باقی ہے اس نے گھما کر کے دانتوں کے داڑوں کے نیچے کر دیا اس حصے کو۔ اے انسان ذرا غور کرنا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ جب حصہ اچھی طرح اس نے چبا لیا ہے، پھر منہ کے اندر اللہ نے رطوبت رکھی ہے۔ اگر انسان کے منہ میں یہ پانی، یہ رطوبت نہ ہوتی، یہ منہ میں نکلتا رہتا، چباتا رہتا، گلے سے نیچے نہ کر پاتا، آسمان کے رب نے انسان کو حسب ضرورت ہر نوالے کے ساتھ یہ منہ کے اندر پانی دیا ہے کہ انسان اتنا پانی تجھے چاہیے اس نوالے کو اپنے حلق سے نیچے لے کے جانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری عطائیں کر دی، حلق سے اس نے نیچے اتار لیا، اب کیا ہوا؟ یہ کھانا معدے کے اندر گیا۔ جب معدے کے اندر انسان کی کھانا چلا گیا، ایک ہی جگہ پہ گیا ہے، وہاں سے جسم کا اپنا کام شروع ہو چکا ہے۔ ریڈ سیلز کو جمع کر کے علیحدہ کرنے کے لیے سامان علیحدہ کیا جا رہا ہے، وائٹ سیلز کے لیے سامان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، جسم کے اندر وٹامنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسی کھانے سے اللہ نے مشینری ایسی فٹ کی ہے کہ اس کھانے سے جسم کے اندر وٹامنز کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ خون بنتا جا رہا ہے، جو فضلہ ہے وہ ایک سائیڈ پہ کر دیا اللہ نے، جو کھانے سے کام کی چیزیں تھیں، جو جسم کا حصہ بن رہی تھیں، جو خون بن رہی تھی، اللہ نے ان کو ایک سائیڈ پہ کر کے جسم کا حصہ بنا دیا۔ اب جسم میں خون ہے، خون کو فوراً گردوں کے حوالے کر دیا۔ یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے اللہ نے گردوں میں نصب کیا ہوا ہے، یہ گردے انسان کے خون کو صاف کر رہے ہیں، صاف کرنے کے بعد دل تک پہنچا رہے ہیں۔ اب دل کا کام ہے، یہ دھڑک دھڑک کر انسان کے جسم کے اندر اللہ نے یہ ایسی موٹر کو فٹ کی ہے کہ یہ موٹر جسم کے انگ انگ میں خون سپلائی کر رہی ہے۔ اے انسان اب ذرا شروع پہ آئیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ ذرا غور کر، ذرا فکر کر۔ تجھے ایسے ہی نہیں کہا کہ جب تو کھانا کھا کے فارغ ہو جائے الحمدللہ کی صدا کے، تم نے تو سمجھا کہ 4 نوالے لگا کے کام ختم کر دیا، بات ختم۔ یہیں پہ بات نہیں، ہم نے تو چھپایا ہوا ہے تمہارے اندر کا سارا معاملہ۔ تجھے کیا پتا تیرے اندر کی مشینری جو ہے اس نے کیسے کیسے کام کیا ہے؟ ایک مشینری بھی کام کرنا چھوڑ دیتی، تیرا کھانا ہضم نہ ہوتا، تیرا کھانا جو تھا تیرے جسم کو تقویت نہ پہنچاتا بلکہ نقصان کا باعث بن جاتا۔ اے انسان، ساری چیزوں نے اپنا کام مکمل آسانی کے ساتھ طے کر لیا ہے، ساری مشینری نے اپنے کام کو انجام دیا ہے، اس لیے ہم نے تیری زبان سے اپنا ذکر اگلوایا ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ جو کھایا ہے، جو ہضم کیا ہے، میرے مالک تیرا شکر ہے۔ میرے اللہ نے یہ نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ ابھی دوسری نعمتیں تو ایک طرف، کیسے زمین میں جاتا ہے بیج، کیسے پانی پہنچتا ہے، کیسے سورج کی کرنیں اس بیج کو سہولت میسر کرتی ہیں۔ یہ گندم کا بیج ہے، اگی ہوئی ہے۔ یہ سردیوں کے اندر جو ککر پڑتا ہے، بظاہر فضول ہے، ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے، لیکن آپ ذمہ دار حضرات سے پوچھیں، یہ ککر نہ پڑے، آپ کی گندم ہی پیدا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے سہولیات میسر کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ ساری چیزیں اپنا کام بخوبی کر رہی ہیں، یہ ساری آسائشیں، یہ ساری نعمتیں، دیگر نعمتیں تو ایک طرف، جو سہولتیں تجھے عطا کی ہیں وہ تو ایک طرف، ابھی تیرے جسم کی ہی بس نہیں ہے، کہیں تجھے ہاتھ عطا کیے، آنکھیں عطا کی، منہ عطا کیا، کان عطا کیے، ناک عطا کیا۔ اے انسان، باقی نعمتیں تو ایک طرف ہیں، اپنے جسم کے اوپر ہی ذرا غور تو کر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ غور کر،
اپنے جسم پہ غور کر، اپنے وجود پہ غور کر. یہ آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، جا پوچھ جا کے ان آنکھوں والوں سے کہ جن کی آنکھیں تو ہیں بینائی سے محروم ہیں، نظر نہیں آتا. یہ اللہ نے آپ کو ایک آنکھ 576 میگا پکسل کی عطا کر کے تیرے اوپر جو احسان کر کے، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان جھٹلانے پہ آ ذرا، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ تجھے ہاتھ دیے ہیں، جس کام کے لیے دیے ہیں یہ نعمت ہے، کر دے انکار. تجھے آنکھیں دی ہیں، جس کام کے لیے دی ہیں وہ کام کر رہی ہیں، کر دے انکار. کتنی کو نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ہم نے تجھے نعمتیں عطا ہی اتنی کی ہیں کہ ساری زندگی انکار کرتے رہو گے، جھٹلاتے رہو گے، پھر بھی تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. پھر ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ موبائل کا کیمرہ اچھا ہو نا، کوئی 40 45 50 میگا پکسل کا، ہم اس کی کمپنی کے بنانے والے کی تعریف کے پل باندھتے ہیں. جی آئی فون کے بڑا اچھا رزلٹ ہے، جی اوپو کا بڑا اچھا رزلٹ ہے، یہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے. ہم تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. آسمان کا رب کہتا ہے یہ جو تمہاری آنکھوں میں کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، کہ جس کے ساتھ کا کیمرہ آج تک کوئی مشینری بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس طرح کا کیمرہ تجھے عطا کیا ہے. اس اللہ کا کتنا شکر ادا کیا ہے، اس کی کتنی تعریف کی ہے. پھر یہ قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بصارت، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر نا ایک ایسی فریکوینسی سیٹ کی ہے، ایک نوعیت، ایک حد طے کر دی ہے کہ اس سے کم آواز ہو تو اس کو نہ سننا. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو پودے ہیں ان کی بھی آواز ہوتی ہے، لیکن انسان نہیں سن سکتا. چیونٹی، دیگر مخلوقات جو ہیں ان کی بھی آوازیں ہوتی ہیں، یہ حشرات جو ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اتنی لو فریکوینسی کی آواز جو ہے سننے سے روک دیا اللہ نے. کیوں؟ جب یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں سننا شروع کر دے گا نا، ہر ٹائم بے چین رہے گا، نہ سکون سے سو سکے گا، نہ سکون سے نیند پوری کر سکے گا، نہ آرام کر سکے گا، نہ ریسٹ کر سکے گا. لیکن یہی آواز ہے، اس لیول سے جب زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس حد میں نافذ کر دیا کہ یہ اب آواز تمہارے سننے کے قابل ہے. پھر یہیں پہ بس نہیں، اس آواز کے اندر اللہ رب العزت نے کانوں میں ایسی مشینری سیٹ کر دی ہے کہ آواز باپ کی ہو، یہ 1 سیکنڈ سے پہلے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے باپ کی آواز ہے. ماں کی آواز ہو، 1 سیکنڈ سے پہلے یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں کی آواز ہے. کبھی کانوں نے یہ نہیں کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی ہم اپنا ورکنگ کر رہے ہیں، اپنی مشینری کو چلا رہے ہیں، جب کام مکمل ہوگا ریزلٹ دیں گے. نہیں، ساری مشینری جسم کی اپنا آپ جو ہے دکھا رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اپنے معاملات کو طے کر رہی ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اے انسان، جب یہ سارا نظام کائنات کا اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے مدرار پہ، اپنی اپنی نوعیت پہ کام کر رہا ہے، تو جس مقصد کے لیے تجھے بنایا ہے تو اپنا کام کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ نے سورج کو بنایا ہے نا جس کام کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے 12 بج گئے ہو، آج سورج غروب ہی نہیں ہوا، آج سورج نے غروب ہونے سے چھٹی کی ہے، یا آج سورج نے طلوع ہونے سے چھٹی کر لی ہے. یہ ساری چیزیں اپنا کام بخوبی کر رہی ہیں. لیکن اے انسان، ذرا خود کو بھی دیکھ، اللہ نے تجھے بھی کسی مقصد پہ بنایا ہے، تیرے وجود کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسان، تجھے بنانے کا، یہ ساری سہولتیں دینے کا، یہ ساری نعمتیں آسائشیں دینے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی تسبیحات کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریفیں کرے. الحمدللہ تمہاری زبان سے جاری رہے، اللہ کی تعریفات کے پل باندھتے رہو.
اور فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جس کام کی سہولتیں ہم نے تجھے دنیا پہ دی ہیں، اس کام کا ذکر تم اللہ کا کرتے رہو گے، اس کام کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر کرتے رہو گے۔ ہم یہیں پہ نعمتیں دے کے بات کو ختم نہیں کر دیں گے کہ نہیں تم نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں، ابھی تو ہم نعمتوں کا آغاز آپ کی موت کے بعد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کہتا ہے الحمدللہ کثیرا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان یہ جملہ کہتا ہے، آسمان کا رب کہتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے مجھے اتنا راضی کر دیا، اس کے نامہ اعمال میں بے حساب اجر لکھ دو۔ اللہ اپنی تعریف اپنے بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے، اپنے شکر کے کلمات سننا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مایوسی چھوڑیں، ناشکری چھوڑیں۔ حالات کوئی بات نہیں خراب ہیں تو سب کے لیے خراب ہوتے ہیں، لیکن اس حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تو ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، اے اللہ تو ہمیں سکون کی نیند میسر کیے دیتا ہے، میرے مالک تو نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، اے اللہ طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک دو نعمت چھن چکی ہے تو میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کی ناشکری کرنا اللہ رب العزت کو غصے کو دعوت دینے والی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ایسی قوم پہ اللہ کبھی عذاب کو نازل نہیں کرتا جو قوم اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہو۔ ایک قوم وہ بھی ہے جو مغفرت طلب کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں نا، ایسی قوم کو اللہ کبھی بھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔